پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر موجود ہیں، جہاں پر ان کو بہت زیادہ وارم ریسیپشن ملا، سب نے پرتپاک استقبال بھی کیا، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو دورہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے پہلی بار ایک باضابطہ اسٹریٹجک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو سمرائز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جو اس میں لکھا ہوا، خود میں نے پڑھا۔ معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر جارحیت کو دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ جیسے نیٹو ممالک کا آپس میں معاہدہ ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ ہوگا اور پورے نیٹو کے ممالک ایک دوسرے کے دفاع کے لیے آ جائیں گے، اور جو روس اور یوکرین کی لڑائی ہے وہ لڑائی بھی اسی پر ہے کہ جو یوکرین ہے وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے، نیٹو بھی اسے شامل کرنا چاہتا ہے، لیکن روس کے لیے یہ ریڈ لائن ہے کیونکہ یوکرین بالکل روس کے ساتھ ہے، اور روس نے ان کو یہ کہا ہے کہ نیٹو کا بارڈر ہمارے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ پورے سعودی عربیہ کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ اور مدینہ النبوی دونوں پاکستانی فوج کے پاس آ گئے ہیں۔ اب ان کی حفاظت پاکستان کی ذمہ داری ہوگی، اور ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کی بھی بہت بڑا معاہدہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے، اور اس معاہدے میں سے صرف دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ مل کے لڑے گا، اور اگر سعودی عربیہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان مکمل طور پہ سعودی عربیہ کو سپورٹ کرے گا۔ یہ سپورٹ جو آنے والے دنوں میں کس نوعیت کی ہوگی، کیا پاکستانی فوج سعودی عربیہ جائے گی، اور کیا سعودی عربیہ کا جو اکوپمنٹ ہے، وار اکوپمنٹ ہے، کیا اسے پاکستانی فوج استعمال کرے گی، پوری ڈیٹیل آپ کو آج کے ویلاگ میں دیں گے۔ اور کیا اس کے اوپر امریکہ کا رد عمل شدید ہوگا، کیا وہ پاکستان کے ساتھ ناراض ہو جائے گا، سعودی عربیہ کے ساتھ ناراض ہو جائے گا، یا پھر امریکن اسے چپ کر کے پی جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اس کے علاوہ اب آپشن کوئی نہیں تھا۔ اس کے اوپر بھی آج کے ویلاگ میں بات ہوگی۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولے لال۔ میں ہوں جی پریم مٹلانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے۔ ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، کل پاکستان کا وزیر اعظم جناب شہباز شریف سعودی عربیہ گیا ہوا تھا۔ یہ لگاتار دھڑا دھڑ آج کل بار بار ویسٹ ایشیا کو جا رہا ہے۔ 3-4 دن قبل قطر گیا تھا، اور اس کے ساتھ یکجہتی دکھائی قطر کے اوپر جو اسرائیل کا حملہ ہوا تھا اس سلسلے میں، اور پھر کل وہ سعودی عربیہ گیا۔ وہاں پر اس کی سعودی عربیہ کا جو وزیر اعظم اور ولی عہد ہے جناب محمد بن سلمان، عام طور پر اسے MBS کر کے کہتے ہیں، MBS کے ساتھ اس کے مذاکرات ہوئے، اور اس میں اعلان کیا گیا بعد میں پاکستان کے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے کہ ہم دونوں ممالک نے آپس میں ایک ڈیفینس پیکٹ پر، دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور جس کی روح سے ایک ملک پر جو حملہ ہے وہ دوسرے پر سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ ایسا سمجھ لیجئے جیسا کہ 1971 میں بھارت اور روس کے درمیان ہوا تھا۔ اور ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے جو قطر کے اوپر حملہ کیا ہے اس سے سعودی عربیہ ڈر گیا ہے، اس کے لیے اس نے پاکستان کے ساتھ اس قسم کا دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ سعودی عربیہ کے پاس پیسہ بہت ہے، اس سے وہ ہتھیار خریدتا رہا ہے امریکہ سے، دھڑا دھڑ F-35 بھی ہے اس کے پاس، جو کہ بھارت کے پاس بھی نہیں ہے۔ 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ پاکستان میں بھی نہیں ہے، بھارت میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس لڑنے کے لیے بندے نہیں ہیں۔ سعودی عربیہ کے لوگ جو ہیں وہ ہیں عیاش لوگ، عیش عشرت کرتے ہیں، مزہ کرتے ہیں، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس وقت بھی وہاں کی جو آرمڈ فورسز ہے
اس کی جو مطلب لیڈری ہے وہ پاکستانی ایک جنرل جناب راحل شریف کے ہاتھ میں ہے. ہو سکتا ہے اسی نے یہ مشورہ دیا ہو محمد بن سلمان کو، جس کی وجہ سے یہ پیکٹ ہونا ممکن ہوا ہے. اس طرح سے سعودی عربیہ کو پاکستانی لڑاکو بندے مل جائیں گے، ہوائی جہاز اڑانے والے، ٹینک چلانے والے اور آرٹلری والے ہر قسم کے. اور پاکستان کو جس کے پاس فنڈز کی ہمیشہ کمی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اتنے ہتھیار نہیں خرید سکتا، ہمیشہ ادھاری پر چین سے لیتا رہا ہے، تو اس طرح پھر پاکستان کو سعودی عربیہ کا جو فنڈنگ ہے، اب وہ ہتھیار تو سعودی عربیہ کے ہاتھ میں رہیں گے لیکن ان کو چلانے والے تو پاکستانی ہوں گے، تو اس طرح پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اب اس طرح سے کچھ لوگ پاکستانی یوٹیوبر وغیرہ اس طرح کہتے ہیں کہ امریکہ ڈر گیا. ارے بابا، امریکہ چین کو خاطر میں نہیں لاتا، روس کو خاطر میں نہیں لاتا، تو پاکستان کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ تو آپ بھول ہی جائیے. ہندوستان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ڈر گیا ہے. ہندوستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. ہاں، اس معاہدے کی روح سے سعودی عربیہ پھر ہندوستان کا دشمن بن سکتا ہے، لیکن ہندوستان ہمیشہ یہ فائن بیلنس مینٹین کرتا آیا ہے. اور کل جب منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اس ایگریمنٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، اور وقت آنے پر اس کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار کر دیں گے. اس دورے میں مختلف باہمی امور کے جو شعبے ہیں وہ زیر غور آئے ہیں، اور اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کر لیے گئے ہیں. اس کو مکمل شکل دے دی گئی ہے، معاہدے کی شکل دے دی گئی ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں. لیکن اب کیونکہ فارن آفس نے آفیشلی یہ ریلیز کر دیا ہے، ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ آ گیا ہے، تو میں آپ کو چیدہ جو نکات بتا رہا تھا وہ آپ پڑھ لیتے ہیں. یعنی ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا. دونوں ممالک دفاعی تعاون کو مزید ترقی دیں گے اور مشترکہ دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کریں گے. مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کا کہ مل کے ہو سکتا ہے جہاز بنائیں، مل کے ہو سکتا ہے میزائل بنائیں، پاکستان میزائل ٹیکنالوجی سعودی عرب کو دینے کی بات کر رہا ہو، اور اس طرح کی چیزیں سامنے ظاہر ہے کہ کھل کی شاید آئیں گی یا نہیں، لیکن ان خطوط پہ سوچا جا سکتا ہے. یہ معاہدہ 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت داری، اسلامی بھائی چارے اور اسٹریٹجک مفادات پر مبنی ہے. شہباز شریف نے سعودی قیادت اور عوام کے لیے نیک تمنائیں پیش کی، جبکہ سعودی ولی عہد نے بھی پاکستانی عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کی دعا کی. تو یہ خلاصہ ہے اس کا پریس کانفرنس کا. اگر میں پوری پڑھنا شروع ہو جاؤں تو وہ اینڈ میں اسی بات پہ آتی ہے کہ یہ جی ہمارا اسٹریٹجک مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے جو سائن کر لیا گیا ہے. تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے اندر 3 ایلیمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو کثیر الجہتی معاہدہ کہتے ہیں. کثیر الجہتی معاہدے سے مطلب ہے ہر قسم کی چیز اس کے اندر ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف دفاع کر رہے ہیں، کہ آپ ظاہر پاکستان کی اکانومی کو بھی بوسٹ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر پاکستان کی اکانومی مضبوط نہیں ہے تو آپ دفاع کیسے کر سکیں گے؟ اور پھر ٹریڈ ہے اس کے اندر، پھر اس کے اندر سیاحت ہے اس کے اندر، پھر بارڈر جو ہے وہ صافن ہوں گے سعودی عرب اور پاکستان کے، وہ ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 مقدس ترین شہر جن کی حفاظت ظاہر پورے عالم اسلام کو کرنی چاہیے، اس کی مکمل سیکیورٹی جو ہے سعودی عرب میں، یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان دونوں کی پاکستان کو مل رہی ہے. چوہدری صاحب کوئی پرسنوں کی یہاں پہ تو بات ہی نہیں نا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی سیکیورٹی مل جانا اتنی بڑی عزت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میں کوئی میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پورے عالم اسلام میں صرف پاکستانی فوج کو یہ حیثیت دی جا رہی ہے، اہمیت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مقدس ترین شہروں کی حفاظت کرے. پھر اس کے ساتھ ساتھ رائل فیملی جو ہے اس کی حفاظت، پہلے بھی سیکیورٹی پاکستان کے پاس ہی تھی انڈکلیئرڈ، لیکن اب تو ڈکلیئرڈ ہو جائے گی. پھر یہ ہے کہ ہماری فوج وہاں پہ جائے گی
اور وہاں پہ لوگوں کو ٹرین کرے گی. اکوپمنٹ جو ہوگا وہ سعودیز کا ہوگا اور اس کو چلائیں گے, استعمال پاکستانی فوج کرے گی. پھر جو F-15 ان کے پاس ہے جو پاکستان کو آج تک نہیں ملے, وہ جہاز بھی پاکستان استعمال کر سکے گا. اکوپمنٹ بہت اچھا, اکوپمنٹ تو بہت ہی اچھا ان کے پاس, کیونکہ ظاہر ہے 78% تو امریکہ سے وہ خریدتے ہیں. اب امریکہ کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں کہ یہ کسی اور کو ٹیکنالوجی دیں گے, تو ٹیکنالوجی تو نہیں دی جا رہی, لیکن استعمال کرنے کے لیے تو آپ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کے انجینئرز یا ان کے پائلٹس کو آپ یہ فیسلٹی نہ دیں. تو اب پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ ان کی ایئر فورس کے ساتھ مل کے کام کرے گی, پاکستان کی نیوی سعودی عرب کی نیوی کے ساتھ مل کے کام کرے گی, پاکستان کی بڑی فوج اور سعودی عرب کی بڑی فوج کے ساتھ مل کے کام کرے گی. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, از راہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں, پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں اور ایک گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.